بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم تمام بھائیوں کو اکٹھے بیٹھنے اور اپنے کلام پاک کی ایک سورت جو سورہ عصر کے نام سے معروف ہے، ہم لوگ جسے بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اسی معروف سورہ کا مختصر ترجمہ اور تفسیر ہم لوگ اس نشست میں سب بھائی مل کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام بھائیوں کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کے اندر جو پیغام اللہ رب العزت نے رکھا ہے ہم انسانوں کے لیے، ان پیغامات کو ہم سب اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں ان پیغامات پر پوری طرح ہم کاربند رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سورۃ العصر دیکھنے میں تو بہت مختصر، تلاوت میں بہت مختصر، لیکن اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارک کے اندر بہت ہی جامع کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی اہم چیزوں کا بیان اس سورہ کے اندر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے بندوں پر حجت کے طور پر صرف یہی سورت نازل کر دیتا تو یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر اپنی ایک عظیم تخلیق، عظیم مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم کھائیں۔ ہم جب قسم کھائیں، اگر قسم کھانا ہمارے لیے ضروری ہے تو ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی قسم کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کی ابتدا میں زمانے کی قسم کھا کر کے اپنی بات
بتائی ہے۔ زمانہ دراصل کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ جو شب و روز کی گردش ہے، پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، اور ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے کا آنا جانا جاری رہتا ہے، اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہی دراصل زمانہ ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو دن و رات کا سسٹم قائم کیا ہے، یہ دن اور رات میں سے کبھی کوئی بڑا اور چھوٹا بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، اور کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور یہی مرور ایام ہے، یہی زمانہ ہے، اور اسی کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ اور دن و رات کا آنا جانا اور چھوٹا بڑا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی عظیم قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھا کر کے بتلایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو انسان آباد ہے، ان میں سے کون لوگ خسارے میں ہیں اور کون لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھاتا رہے، نقصان کبھی نہ اٹھائے، لیکن دراصل کون فائدہ اٹھانے والے ہیں اور کون نقصان میں ہے، اس کی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارک کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، کوئی بھی انسان وہ خسارے میں ہے، صرف ان لوگوں کے جن لوگوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لایا اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا اور جن لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ یہ جو چار صفتیں ہیں، چار صفتیں جس کے اندر بھی پائی جائیں گی، وہ شخص دراصل اس دنیا میں فائدہ اٹھانے والا ہوگا، اور اس کی تجارت دراصل نفع بخش ہوگی۔ اور جن کے اندر یہ چار چیزیں نہیں پائی جائیں گی، ان کی یہ زندگی کارگر نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو کتنا بھی کامیاب سمجھ لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جذبے پوری طرح یہ یقین رکھے کہ اس دنیا کا خالق، مالک، رازق صرف اور صرف ایک اللہ تعالی ہے، اور اللہ تعالی ہی ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر خود بیان فرمائے ہیں، ان صفات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
حدیث مبارکہ کے اندر جو صفات اللہ رب العزت کے اسماء و صفات بیان کیے ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت کے لیے اس طرح ثابت کرنا جو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہو، موافق ہو، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان پر ایمان رکھنا، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء رسول بھیجے ہیں ان پر ایمان رکھنا، اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا، چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو، یہ ایمان ہے۔ تو ان کا علم ایک انسان کو ہونا چاہیے اگر وہ اس دنیا میں نفع بخش تجارت کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو پہلی چیز کہ اس کے اندر ایمان کامل طریقے سے پایا جائے۔ دوسری چیز عمل صالح ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح دراصل وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہو یا حقوق اللہ سے متعلق ہو۔ حقوق اللہ سے متعلق جیسے توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اہم عبادات ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہو، نوافل ہو، مستحبات ہو، جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ چیز ہیں وہ سارے کے سارے عمل صالح میں داخل ہیں۔ یا حقوق العباد سے متعلق ہو، مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، جو اعز و اقارب ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسی طرح فقراء، مساکین اور یتیم لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا تعاون کرنا، اور سماج میں جس طرح کے بھی محتاج لوگ ملیں ان کی مدد کرنا، یہ سارے کے سارے عمل صالح میں داخل ہے۔ تیسری چیز تواصی بالحق۔ تواصی بالحق کا مطلب کیا ہے؟ تواصی بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان کی وصیت آپس میں انسان ایک دوسرے کو کرے۔ یہ ایک کامیاب انسان جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کی ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تواصی بالحق کرے، حق کی وصیت کرے، جو اچھے کام ہیں ان کی نصیحت کرے، ان کی تلقین کرے، ایک دوسرے کو اس کی یقین دلائے اور اس کی جو یاد دہانی کرائے، تذکیر کراتا رہے۔ تو اس طرح کی صفت ایک کامیاب انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز جو ایک کامیاب انسان کے اندر پائی جانی ضروری ہے وہ یہ کہ تواصی بالصبر، یعنی صبر کی وصیت کرے، صبر کی تلقین کرے۔ کس چیز کے سلسلے میں صبر کی تلقین کرے؟ جو بھی اوامر و نواہی ہیں، اوامر کو انجام دینے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو بجا لانے میں بسا اوقات بہت ساری پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ان تکلیف کو جھیلنے کی
اور ان تکلیف پر صبر کرنے کی تلقین کرے۔ اور اسی طرح بسا اوقات کوئی انسان منہیات یعنی جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے ان سے اگر کوئی شخص بچتا ہے تو بچنے کی صورت میں بھی انسان کو کبھی کبھی بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، تو ان پریشانیوں کو برداشت کرے اور ان پر صبر کرے، اس بات کی وہ تلقین کرے۔ مثال کے طور پر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو اس پر وہ پریشان نہ ہو بلکہ صبر کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پریشانی مقدر ہے اور اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ رکھی ہے، اس لیے یہ پریشانی ہوئی، اس پر وہ صبر کرے گا تو یہ بھی اس کے جو عمل خیر میں داخل ہوگا اور اللہ رب العزت ان کو اجر سے نوازے گا۔ تو پریشانی کسی قسم کی بھی ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانے میں پریشانی ہو رہی ہو اس پر بھی صبر کرنا ہے، اسی طرح کسی منہیات سے اور حرام کاموں سے رک جانے میں اگر پریشانی ہوتی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے، یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت ناگہانی آ پڑتی ہے جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے، تو اس کی بھی تلقین کرے۔ تو جو شخص ایسا کرے وہ شخص کیا ہے، اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کامیابی کا ایک معیار بتلایا ہے کہ جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ دراصل کامیاب ہیں، اور جن کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی چاہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا کامیاب شخص تصور کرے، اللہ رب العزت کے یہاں نہ وہ دنیا میں اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہے، کسی بھی جگہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کامیاب ان لوگوں کے زمرے میں شامل کرے۔ اب ہم لوگ اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، اور جن لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، تلقین کی، اور اسی طرح صبر کی تلقین کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سیکھنے، سکھانے، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے اندر جو پیغامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہم تمام لوگوں کے لیے ہے، ان تمام پیغامات پر زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اعز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت میں انہیں قبروں میں کس حال میں رکھا ہے، اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان کی مکمل بخشش فرمائے۔
جو گزر گئے ہیں ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب بھی ہمیں اس دنیا میں وفات دے تو ہماری وفات خیر کے ساتھ ہو، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ توحید ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔